اسی طرح سے آگے کسی سنسان جگہ پر جانے کے بعد وہاں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں اس سے جنوں کو تکلیف ہوں گی اور وہ اب آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اللہ کا کلام پڑھنے سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے، جنوں کو نہیں ہوتی ہے۔ جن چونکہ اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں، برے جنوں کو بولتے ہیں شیطان، جیسا برے انسانوں کو بولتے ہیں شیطان۔ شیطان سے لفظ آتا ہے شرارت، بچے کیا شرارتی ہو گئے، شیطان ہو گئے، وہی معنی ہے اس کا۔ تو برے جنوں کو شیطان بولیں گے، برے انسانوں کو جیسے شیطان بولتے ہیں۔ تو جنوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہیں بھی ہوں گی، آپ آبادیوں پہ پڑھو تو بھی ہوں گی، آپ سنسان علاقوں میں پڑھو گے بھی تو ہوں گی، لیکن یہ توہم ہے ہمارے پاس۔ توہم مطلب اس طرح کے وہم و گمان لوگوں میں بڑے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سنسان مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو جن آ کے بمکا دیتے، آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے، مارتے، پاگل کر دیتے، یا پھر یہ سب باتیں جو مطلب سنسان جگہوں پہ قرآن نہیں پڑھنا، پھر جنوں کو تکلیف ہوتی۔ جنوں کو نہیں ہوتی، شیاطین کو ہوتی ہے، اور شیاطین کو تکلیف ہر حال میں ہوتی، چاہے آپ گھر میں پڑھو، چاہے سنسان علاقے میں پڑھو، چاہے آبادی میں پڑھو، انسانوں والے شیطانوں کو بھی اور جنوں والے شیطانوں کو بھی۔ لہٰذا اس کا کوئی تعلق نہیں، توہم ہے کہ ایسے اکیلی جگہ پڑھے، بلکہ ایسی جگہ جہاں سنسان ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہو، یہاں تو زیادہ ضرورت ہے ایمان کی تقویت کی، ڈر کو زائل کرنے کی، شیطانوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی۔ اگر ان کو تکلیف ہوتی تو آپ اپنا حق والا کام بہرحال کرتے جائیں، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی جن آ کے تکلیف پہنچائیں گے۔ شیاطین تکلیف پہنچا سکتے، کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں، تو سنسان علاقوں سے اس کو لینا دینا نہیں، یاد رکھیے، خاموش علاقوں میں۔ اور جن بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں انسان اشرف المخلوقات ہونے کی نعت یاد رکھیے، چونکہ شیطان کو بھی حکم ہوا تھا، وہ جن تھا، ہمیں سجدہ کرنے کا، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا ایک بہت اونچا مقام ہے، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی سب سے اونچا انسانوں کا مقام ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہم کو ہر چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اچھا، کتنی تعجب کی بات ہے، لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں، بھوت پریت سے ڈرتے ہیں، جو بھوت پریت تو کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے۔ ہو سکتا ہے جنوں میں سے کچھ جن انسان کو تکلیف دے نہیں بھوت پریت مطلب بن کے آتے ہوں گے، لیکن بھوت پریت تو ایکچولی کوئی ایگزسٹنس نہیں کسی چیز کا، کوئی مخلوق نہیں اللہ کی۔ یہی جن جو ہے آگے تکلیف دے رہے فلاں کرے، تو بھوت پریت اور کیا چڑیل اور بغیر دھڑ کا مطلب منڈے کا انسان اور کیا کیا رہتے ہیں نا، وہ سب قصے الٹا لٹکا ہوا فلاں، یہ سب دکھتا ہے، یہ سب وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے، تو اس سے ڈرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ جبکہ ان میں کوئی صلاحیت اللہ نے دے رکھی، نہ ہماری زندگی کے مالک ہے، نہ موت کے مالک ہے، نہ کوئی زندگی کے فیصلے لاتے ہیں، نہ موت کے فیصلے لاتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ مخلوق اللہ کی جو آپ کو مانیٹر کر دی اس دن اور رات، وہ مخلوق جب آپ پیدا ہوئے تھے اس نے لا کے روح آپ کی ماں کے پیٹ میں ڈالی، وہ مخلوق جو اللہ کے حکم کے انتظار میں جب حکم آئیں گے آپ کی روح لے کر چلے جائیں گے، اس سے کبھی ڈرتے نہیں ہم۔ وہ کون ہے؟ فرشتے۔ وہ تو نگہبان ہے نا اعمال پر، تو وہاں ڈرنا چاہیے، یار گناہ کر رہا فرشتے لکھ لیں گے، وہاں نہیں ڈر رہے، یہاں سنسان میرے جن پکڑ لیں گا۔ مطلب جس مخلوق سے ڈرنا اگر چاہیے تو ویسے فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے، اور پورا ہم نے ان کی ایمانیت وغیرہ پہ لیکچر لے رکھی، فرشتے بڑے جو ہے مشہور فرشتے اور ان کے کام، اور فرشتوں پہ ایمان کیا، دونوں باتیں الحمدللہ لیکچر ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں ہم کو، ٹھیک۔ تو وہاں تو فرشتوں سے ڈر نہیں لگ رہا، چونکہ وہ لکھ رہے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے ہر فرشتے کا، اور کیا طاقتیں ان کی، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ جن وغیرہ تو کیا ہے ان کے سامنے، ہیچ کوئی مخلوق ہی نہیں ایک طرح سے۔ تو بہرحال خامخواہ کی ڈر کا ماحول ہے، تو کوئی سنسان جگہ جانے سے کوئی جن وغیرہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گا، سوائے اس کے کہ شیاطین تو تکلیف آپ کو ہر جگہ دیں گے، چاہے قرآن پڑھو نہ پڑھو، لیکن قرآن پڑھنے سے آپ کا پروٹیکشن ہوگا الٹا، نہ کہ وہ اٹیک اور کریں گے۔ مطلب کوئی یہ کہے کہ نہیں سیکورٹی مت رکھو نہیں تو اٹیک زیادہ ہوں گے، یہ فالتو بات ہے۔ آپ کو جو اٹیک کا ڈر ہے وہ سیکورٹی رکھنا ہی ہے، نہیں رکھنے سے آپ جلدی مریں گے، اور رکھنے سے تھوڑا کم از کم چانس ہے بھاگنے کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سنسان علاقے سے مت ڈریے، کیونکہ جنرلی یہ سنسان علاقہ، اندھیری رات، سناٹے سے بہت ڈر لگتا لوگوں کو، نا، تو مطلب عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ انڈر پروٹیکشن ہے۔ علی بن ابی طالب کا مشہور قول ہے، جب آپ خلیفہ تھے تو آپ کو پروٹیکشن کے لیے کچھ لوگ تھے، تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب تک چاہیں گا فرشتوں کو مجھ پہ نگہبان رکھیں گا جو میری حفاظت کرتے رہیں گے، جب اللہ نہیں چاہیں گا ہٹا لیں گا، پھر میری موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یاد رکھے، تو ہم جو بھی کرتے ہیں احتیاطاً کرتے ہیں، لہٰذا ہی ڈرنے کی سنسان علاقوں سے، اندھیرے علاقوں سے، بند گھروں سے ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر آنے والی آہٹ آپ کے خلاف نہیں ہے، ہر آنے والی آہٹ آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ جنوں کی بھی بیچاروں کی اپنی زندگیاں، بیوی بچے ہیں، ان کے بھی سارے تماشے چل رہے ہیں، ان کے سب پوری دنیا نا یار، وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اب آپ بولیں گے ہر جن صرف آپ کے پیچھے پڑا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلکا اور بھاری خون کی وجہ سے جنوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی پیدائش پیروں سے ہوئی ہے، سر پہلے نکلا تھا، اس سے آپ کو کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ گھر میں سب سے بڑے یا سب سے چھوٹے، اس سے آپ کو رات اور دن کا کوئی اثر نہیں، جن کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ توہم بہت ہوتے ہیں، لیکن سمجھ وہ اگر نکال لے تو میں سمجھ زندگی بڑی آسان ہے، اور آدمی حقیقت کو جان کے اس کے ساتھ بہت اچھے سے یاد رکھے
جی سکتا ہے. لہٰذا ڈرنے کی سنسان جگہ سے ضرورت نہیں ہے. قرآن آپ پڑھتے رہیے، اچھی بات ہے، وہ تو حفاظت کے لیے آپ کے اور زیادہ ضروری ہے ایسے مقامات پہ یاد رکھیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.